السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو قمیض کی میجرمنٹ اور اس کی کٹنگ کے بارے میں فل ڈیٹیل سے بتاؤں گی کہ آپ کس طرح آسانی سے اپنی قمیض کا ناپ لے سکتے ہیں اور اسے کٹنگ کر سکتے ہیں۔ بالکل پروفیشنل طریقے سے میں آپ کو آج کٹنگ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے لینتھ لے لی۔ لینتھ ہے ہمارا 38.5۔ جب ہم نے 38.5 لے لیا تو اس میں ہم لوگ ایڈ کریں گے، یہاں پہ صاف نظر نہیں آ رہا پر ہم نے ایڈ کیا 1.5 انچ۔ 1 انچ نیچے سے دامن میں فولڈ ہوگا اور 1/2 انچ جو ہے ہمارا کندھے میں سلائی ہوگا۔ اسے لکھنے کے بعد ہم لوگ پھر کندھے کی طرف آئیں گے۔ کندھے کو ہم لوگ بیک سائڈ سے ناپیں گے۔ بیک سائڈ سے ناپنے کا مطلب یہ ہے تاکہ ہم لوگ جو قمیض کی کٹنگ ہوتی ہے وہ آگے سے آرم ہول کی کٹنگ چینج ہوتی ہے، تو اس لیے ہم لوگ کندھے سے ناپ لیں گے۔ کندھے سے ہم نے ناپ لیا 15.5 انچ ہمارا کندھا آیا۔ ہم نے 15.5 انچ کندھا لکھ لیا اور اس کے اندر ہم لوگ 1/2 انچ ایڈ کر دیں گے۔ اگر فل ہو تو فل 1 انچ ہوگا اور اگر ہم لوگ اوپن کر کے لیں گے تو ہمارا 1 انچ ایڈ ہوگا۔ اب ہم لوگ لیتے ہیں چیسٹ۔ چیسٹ ہے ہمارے پاس 22.5۔ چیسٹ میں ہم لوگ لوزنگ ایڈ نہیں کریں گے، جو سیم الاؤنس ہوتا ہے ایکسٹرا مارجن وہ ہم ایڈ نہیں کرتے، اسے ہم قمیض کی کٹنگ کے دوران ہی ایڈ کریں گے۔ تو ہم نے 22.5 ہی کاپی میں لکھ لیا۔ اب ہم لوگ لیں گے فٹنگ۔ فٹنگ ہے ہمارے پاس جو قمیض کی فٹنگ ہمارے پاس دی گئی وہ زیادہ ہے، تو ہمیں جو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ہمارے پاس ہے 20.5، تو ہم لوگ یہاں سے 20.5 لکھ لیں گے۔ یہ میں آپ کو میجرمنٹ لینے کا طریقہ بتا رہی ہوں، ورنہ جو ہمارے پاس ناپ سلائی کے لیے دیا گیا ہے وہ تھوڑا کھلا ہے، لوز ہے، تو ہم ایسا کریں گے کہ اس سے جتنے ہمیں کم کرنے کو کہا گیا ہے ہم وہ کم کر کے ہی لکھ لیں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں چاک پہ۔ چاک ہے ہمارا 23 یہاں پہ ہے، لیکن ہم لوگ کم کر کے لیں گے تو ہمارا 22.5 ہوگا۔ 22.5 ہم نے چاک لکھ لیا۔ ہم ساری میجرمنٹ ایک ایک کر کے لکھتے جائیں گے، جب ہم کٹنگ کریں گے تو یہ ہمیں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دامن پہ۔ دامن کو ہم لوگ بالکل ایج سے ناپ لیتے ہیں، بالکل نیچے سے، تو ہم یہاں سے ناپیں گے تو ہمارے پاس 22.5 آ رہا ہے۔ 22.5 ہمارے پاس بالکل ٹھیک ہے، ہم 22.5 کاپی میں لکھ لیں گے۔ اس کے بعد آئیں گے ہم لوگ سلیوز پہ۔ سلیو پہ جو کندھے کی سلائی ہوتی ہے وہاں سے لے کے ہم لوگ آستین تک ناپتے ہیں تاکہ ہمارا ناپ بالکل پرفیکٹ آئے۔ اگر تو ہمیں لوزنگ یا ایڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، کم کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو کم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہاں پہ کمپلیٹ ناپ لیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے 21 ہمارے پاس یہاں سلیو آ رہا ہے۔ سلیو کے اب ہم لوگ آگے سے جو آستین ہوتا ہے، جو ہمارا ہول ہوتا ہے، وہاں سے بھی ناپ لیں گے، تو یہاں پہ ہمارے پاس 8 ہمارا آستین ہے، تو اس کے اندر ایک لوزنگ بھی ایڈ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم لوگ کپڑے کو 4 فولڈ کر کے رکھ لیں گے۔ 4 فولڈ کرنے کا مطلب یہ ہے فرنٹ کو ہم لوگ فولڈ کر کے رکھیں گے اور بیک کو بھی اس کے نیچے فولڈ کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے دونوں پلو ایک برابر ایک ساتھ کٹنگ ہو جائے۔ تو جب ہم اسے رکھیں گے تو اس کے بعد ہم کٹنگ کرنا شروع کریں گے۔ کپڑے کو ہم لوگ الٹا کر کے رکھیں گے تاکہ جو بھی ہم نشان لگائیں وہ کپڑے کے اندر چلا جائے۔ اگر سیدھا کر کے رکھیں گے تو جو چوک کے نشان ہوتے ہیں وہ آسانی سے جاتے نہیں ہیں، تو وہ ہمارے نظر نہ آئے، اس لیے ہم نے اسے سیدھا کر کے رکھ لیا۔ اب اسے سیدھا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے تمام میجرمنٹ یہاں سے جو لکھی تھی اسے لیں گے اور یہاں پہ ساری میجرمنٹ کے حساب سے ہم کٹنگ کریں گے، نشان لگائیں گے، نشان کے بعد ہم کٹنگ کریں گے۔ اب ہم نے لینتھ جو لی ہے، ہمیں نیچے بارڈر پورا چاہیے، تو ہم بارڈر کو دیکھتے ہوئے ہمیں گلا نہیں چاہیے صحیح، کیونکہ گلا بہت چھوٹا ہے، گلا ہم کٹ کر دیں گے اور نیو گلا بنائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 38.5 اس کی ٹوٹل لینتھ۔ ٹوٹل لینتھ میں ہم لوگوں نے 1.5 انچ بڑھا کے اس کے بعد ہم نے نشان لگا دیا جتنی ہمیں قمیض چاہیے۔ جب یہ ہم نے نشان لگا لیا اس کے بعد جو ہے ہم لوگ یہاں سے جو اوپر نشان لگایا وہیں سے ہم لوگ کندھا سٹارٹ کریں گے۔ ہم ایسا کریں گے کہ 1 انچ نیچے کی طرف ڈاؤن کریں گے، جو ہمارا جو ہے کندھے کا ڈاؤن ہوتا ہے۔ کندھا ہمارا بالکل اسٹریٹ نہیں ہوتا، اگر ہم کندھا اسٹریٹ رکھیں گے تو ہماری لوزنگ بالکل بھی اچھی نہیں آئے گی، فٹنگ بالکل بھی اچھی نہیں آئے گی۔ تو ہم کیا کریں گے، جو ہمارا کندھا ہے، ہمارا کندھا تھا 15.5، ہم نے اسے ہاف کیا، ہاف کرنے کے بعد 1/2 انچ جو ہے ہم نے
सिलाई के लिए मार्जिन ले लिया। हमने जो सिलाई के लिए मार्जिन लिया वहाँ से अब हम 1 इंच नीचे की तरफ डाउन करेंगे, तभी हमारा कंधा बिल्कुल प्रॉपर आएगा। ये हम नाप लेंगे कि कितना है। ये हमारे पास है 8 इंच। 8 इंच हमने ले लिया, नीचे 1 इंच पहले हमने कंधे के लिए डाउन किया। इसे हम गले के कॉर्नर से मिला देंगे, जहाँ से हमारा गला बनेगा ना, 3 इंच लिया हमने, गले का निशान लगाया और यहाँ से हम लोग कंधे को डीप कर लेंगे। ये देखें, डाउन में हमने निशान लगा लिया। जब हम डाउन में ऐसे निशान लगा लेंगे 1 इंच के मेजरमेंट के साथ, तो उसके बाद हम लोग जितना हमारे पास कंधा था हाफ करके, उतना ही हमारा आर्म होल होगा, तभी हमारी फिटिंग बिल्कुल फिक्स बैठेगी। आर्म होल लूज़ होने की वजह ही ये होती है कि हम या तो ज़्यादा ले लेते हैं, और फिट होने की वजह ये होती है या तो हम कम ले लेते हैं। तो इसे हम सीधा कर लेंगे। इसे हम सीधा निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से चेस्ट का साइज़ लेंगे। चेस्ट हमारे पास है 22.5। 22.5 को हमने आधा किया। आधा करने के बाद इसे हाफ निशान लगा दिया। हमारे पास आया 11.2। 11.2 हमने रखा और इसे निशान लगा लेंगे। 11.2 जो है 22.5 का हाफ है, जो हमारी एक साइड कटिंग हो रही है। क्योंकि हम लोग कपड़े को 4 फोल्ड करके रखते हैं, तो हम इसे इतना ज़्यादा लूज़ में नहीं रखते। अब हमने जो आर्मोल हमने शेप देनी है, वो हम आर्मोल का जो हमने 8 इंच निशान लगाया था उसका हाफ़ किया 4 इंच, उसका हाफ़ किया 4 इंच, और वहाँ से हमने गुलाई देनी है। जो चेस्ट का हमने निशान लगाया उससे मिला देंगे गुलाई में, बिल्कुल परफेक्ट गुलाई देनी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है किस तरह गुलाई देनी है। अब हम अंदर जो है 1 इंच निशान लगा लेंगे, उस निशान से अंदर निशान लगाने के बाद इसे ऊपर कंधे से जोड़ देंगे, ताकि हम आर्मोल की कटिंग जो कमीज़ पर कटिंग होती है गुलाई में फ्रंट की, वो ले सकें। वो देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह हमने कटिंग की है, निशान लगाया। ये देखें, ये हमारी इस तरह शेप होती है। ये बिल्कुल परफेक्ट शेप है, प्रोफेशनल शेप है। फिर हम चेस्ट से लेके चाक तक निशान लगा लेंगे, जो मैं कमीज़ पे लेना भूल गई थी। इसे हम लाजमी लगाते हैं निशान, ताकि हमारा कभी भी चाक ऊपर या नीचे ना हो। कमीज़ से अगर हम निशान लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। हमारे पास था 13.5 इसका चाक था, तो हमने 6 पे फिटिंग की। 6 पे फिटिंग करने के बाद हमने जो है फिटिंग का निशान लगाना है। 6 पे हमने नीचे निशान लगाया, ताकि हमारी फिटिंग जो है बिल्कुल बेली की साइड है। तो अब हम यहाँ से निशान लगा लेंगे। 20.5 का हमने हाफ़ किया और हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम आएंगे चाक पे, इनको आपस में मिला लेंगे। चेस्ट और फिटिंग को आपस में हम लोग मिला लेंगे। इसको मिलाने का तरीका ये है, क्योंकि हमारा चेस्ट जो है, चेस्ट और बस्ट का नाप अलग अलग होता है, तो इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग ही करेंगे। हमारा चेस्ट और बस्ट का साइज़ इस कमीज़ के हिसाब से बिल्कुल बराबर है, तो हमने 6 का हाफ़ लिया 3, और इसको बिल्कुल सीधा किया। जब सीधा कर लिया तो इसे हम सीधा करने के बाद इस पॉइंट को हम फिटिंग से मिलाएंगे। इस पॉइंट को अब हम फिटिंग से बिल्कुल टेढ़ा करके मिला लेंगे। तो ये जो शेप है, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप है। इसके बाद हम आएंगे चाक पे। चाक का निशान कैसे लगाएंगे? चाक का मेजरमेंट थी हमारे पास 22.5। 22.5 का हाफ़ किया, और जहाँ हमने चाक का निशान लगाया था वहाँ पे हमने निशान लगा दिया। मैंने आपको बताया था हम लोग जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो बाद में लेते हैं कमीज़ का, इसलिए हमने फिटिंग का, चेस्ट का, चाक का और दामन का हम लोग बाद में लेते हैं। इसी वजह से हमने पेपर पे इससे लूजिंग ऐड नहीं की थी। अब हमने फिटिंग से चाक को आपस में मिला लिया। जिस तरह तिरछा आ रहा है इसी तरह मिलाएंगे, ताकि हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। उसके बाद हम आते हैं दामन पे। चाक से हमने दामन को मिलाना है, तो दामन की मेजरमेंट ले लेंगे। दामन हमारे पास है 22.5।
تو 22.5 کو ہم رکھیں گے نیچے، جہاں تک ہمیں دامن چاہیے وہاں سے رکھیں گے۔ نیچے والا بارڈر ہم ہٹا دیں گے، اسے ہم قمیض پہ تھوڑی بہت ڈیزائننگ کے لیے استعمال کر لیں گے۔ یہاں ہم نے 22.5 کا ہاف کیا اور ہم نے نشان لگا دیا۔ اب اسے ہم چاک اور دامن کو آپس میں ملا لیں گے بالکل اسٹریٹ۔ جب ہم اسے اسٹریٹ ملا لیں گے، یہ یہاں پہ تھوڑا ایئر لائن نظر آ رہی ہے، پر یہ بالکل پرفیکٹ جو سیدھی کرتی ہوتی ہے نا، یہ اس کا ناپ ہے۔ تو ہم اسے بالکل آپس میں ملا لیں گے۔ اب ہم لوگ لیں گے اس کا ایکسٹرا مارجن، جسے ہم سیم الاؤنس بھی کہتے ہیں، لوزنگ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے 1.5 انچ لے لیا، یہاں سے 1.5 انچ لیں گے، فٹنگ سے ہم 1.5 انچ لیں گے۔ اس کے بعد اسے آپس میں ملا لیں گے، اسے بالکل اسی شیپ میں دیں گے جس شیپ میں ہم نے فٹنگ رکھی ہے۔ تو اب ہم آئے چاک پہ۔ اب چاک پہ آپ کی مرضی ہے، آپ 1 انچ بھی لے سکتے ہیں، 1.5 انچ بھی لے سکتے ہیں، 2 انچ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ہاف انچ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ہاف انچ لیتے ہیں تو وہ پلٹے وغیرہ، فیشن پٹی اور اس کے علاوہ پائپنگ وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کرتی ٹائپ جو ریڈی میڈ کرتی ہوتی ہے اس کی طرح فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 1.5 انچ ہی لیں گے۔ میں نے 1.5 انچ رکھا ہے کیونکہ میں تھوڑا چوڑا فولڈ کروں گی، تو میں نے جتنا ہم نے چاک پہ لینا ہے اتنا ہم نے دامن پہ بھی لینا ہے۔ یہ بات خیال رکھیے گا، جتنا ہم فٹنگ میں چیسٹ میں لیں گے اتنا ہم فٹنگ میں لیں گے، جتنا ہم چاک میں لیں گے اتنا ہم دامن میں لیں گے۔ ان دونوں کو آپس میں ملا لیا۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ جو سائڈ پہ ہے یہ ہم بارڈر میں یوز کر لیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ بارڈر میں یوز کریں گے تو یہ ہمارا یہاں تک دامن ہو جائے گا۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کندھے کا شیپ، آرم ہول کا شیپ، آرم ہول کی اندر والی شیپ اور بار والی شیپ اسی طرح ہوتی ہے۔ اگر ہم فرنٹ کی لیں گے تو وہ فرنٹ کی اندر والی ہے، بیک سائڈ کی ہم لوگ بار والی کٹنگ کریں گے۔ یہ ہماری لوزنگ اور فٹنگ سب آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پرفیکٹ آئی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے ہم کٹنگ کریں گے، یہ جو ہم نے بارڈر نیچے دیکھا تھا نا، جو ہم نے ڈیزائننگ کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے ہم بہت ہی احتیاط سے کٹنگ کر دیں گے تاکہ ہمارا دامن ٹیڑھا نہ ہو۔ یہ خیال لازمی رکھنا ہے کہ ہمارے دامن میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے، تب یہ کٹنگ کریں گے۔ اب ہم اسے بہت ہی آرام سے کٹنگ کر لیں گے۔ پہلے بیک سائڈ کٹنگ کریں گے، کیونکہ اگر آپ فرنٹ سائڈ پہلے کٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی بیک سائڈ خراب ہو جائے گی۔ پہلے آپ فرنٹ سائڈ کٹنگ کریں گے اور یہاں نوچ لگا لیں گے، جہاں سے ہمیں فٹنگ چیسٹ کی فٹنگ یا ہمیں دامن کی چاک کی لگانی ہوتی ہے وہاں ہم نوچ لگاتے جائیں گے۔ اب جو ہمارا ایکسٹرا مارجن تھا اسے دیکھتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے۔ یہاں پہ بھی نوچ لگا لیا، چاروں کپڑوں کو ایک ساتھ پکڑ کے پھر ہم نوچ لگائیں گے۔ کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اس لیے بالکل سیدھا کر کے دوبارہ سے کٹنگ سٹارٹ کریں گے اور دامن تک کٹنگ کرتے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم نے نوچ لگا لیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے دامن کہاں تک فولڈ کرنا ہے، لمبائی میں بھی اور چڑھائی میں بھی۔ ہم نے دونوں طرف نوچ لگا لیا، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہماری فٹنگ کبھی ہماری دامن میں کبھی بھی فرق نہیں آتا۔ اب دیکھ سکتے ہیں ہماری قمیض کی کٹنگ۔ اب ہم لوگ فرنٹ سائڈ کو الگ کر لیں گے اور بیک سائڈ ہٹا لیں گے، اور یہ جو نشان ہم نے لگایا تھا یہ بنا کسی ٹینشن کے آپ کاٹ سکتے ہیں، یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، نہ ہی یہ زیادہ ہے۔ یہ بالکل پروفیشنل طریقہ ہے، اس سے آپ کا جھول قمیض میں نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں دوبارہ میں آپ کو سیدھا کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ہماری قمیض کی فرنٹ اینڈ بیک کس طرح ہوگی آرم ہول کی سائڈ سے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد ہم لوگ لے لیں گے آستین۔
آستین ہمارے پاس چوڑائی میں بالکل پورا ہے لیکن ہمارے لمبائی میں چھوٹا ہے، تو ہم اسے 4 فولڈ کر کے پہلے دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس چوڑائی میں اور لمبائی میں کیا فرق آ رہا ہے۔ تو دیکھ سکتے ہیں آپ چوڑائی میں بالکل پورا ہے اور لمبائی میں ہمیں 3/4 سلیوز ملے گا، یہ لانگ سلیوز نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کو لانگ کرنا چاہیں گے تو اس کے آگے کوئی ڈیزائن بنا لیں، ہمیں یہ بالکل سمپل سینا ہے تو ہم اس کے آگے کوئی ڈیزائن نہیں لگائیں گے، ایکسٹرا نہیں رکھیں گے۔ اب ہم نے یہاں سے 4 انچ نیچے کی طرف جو ہماری سلائی والی جگہ ہوتی ہے وہاں سے 4 انچ لے لیا۔ پہلے ہم لوگ ناپ لیں گے کہ ہمارا بازو پورا ہے، ہمارے پاس 8 آرم ہول تھا تو 1.5 انچ بڑھا کے آپ آستین لیں گے، جتنا آپ کے پاس آرم ہول ہوگا اس سے 1.5 انچ بڑھا کے لیں گے۔ ہم نے 4 انچ نیچے سے دوبارہ نشان لگایا، یہ سلیوز ہمیں پورا ہے، یہ سلائی کے لیے جوڑ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 4 انچ اس کے بعد ہم نے 1 انچ وہاں سے بالکل سیدھا کر لیا، یہ 1 انچ ہمیں سلائی کا مارجن ہے اور 1 انچ اوپر کندھے کی سائڈ سے ہمارا سیدھا ہوتا ہے، تو 1 انچ یہاں سے ہم لوگ سیدھا نشان لگا لیں گے۔ اب ان دونوں نشانوں کو کارنر سے آپس میں ملا لیں گے، جو ہم نے سلائی کا مارجن رکھا تھا اور جو ہم نے کندھے کی سائڈ رکھا تھا، ان دونوں کو آپس میں ملانے کے بعد ان دونوں کا ہاف بھی ہم لوگ کر لیں گے، یہیں سے ہاف کرنا ہے، سلیوز کے آگے پیچھے سے کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا، یہیں سے ہم ہاف کریں گے۔ یہاں سے ہاف کرنے کے بعد 1/2 انچ باہر کی طرف لیں گے، 2 انچ اندر کی طرف لیں گے، 1/2 انچ میں نے باہر کی طرف نشان لگایا اور 2 انچ اندر کی طرف، 2 پوائنٹ ہم نے اندر کی طرف کیا۔ اب اسے ہم گلائی میں شیپ دیں گے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گلائی ہم اس طرح دیں گے جس طرح ہم آئرن نیک میں دیتے ہیں، میں آپ کو آئرن نیک کی ویڈیو بھی بتا دوں گی۔ تو آئرن نیک کی جو شیپ ہے وہ ہمارے بہت جگہ کام آتی ہے، ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے وہ ایئر لائن میں کی ہے تو یہاں پہ ہم اس کی کٹنگ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں، اس کی شارٹ ویڈیو میں ڈال چکی ہوں ڈیٹیل میں، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پلیز سبسکرائب لازمی کیا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ اب یہ دیکھیں جو ہم نے آگے کے نشان لگائے تھے 2 پوائنٹ پہ، 2 پلو ہم نے الگ کر لیے اور وہاں سے بھی ہم نے کٹنگ کر لی، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے، نہ ہی جھول پڑتا ہے، نہ بازو میں نہ قمیض میں۔ اور یہاں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔